السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے موت کے بعد انسان کی آرزوئیں، انسان کی حسرتیں. ایک انسان مرنے کے بعد جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جب جہنم کے عذاب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اس وقت اس کی حسرتیں ہوں گی، وہ افسوس کرے گا اور بہت ساری آرزویں کرے گا. وہ اے کاش دنیا میں میں نے یہ کیا ہوتا، اے کاش دنیا میں میں فلاں کام کر لیا ہوتا، ہائے افسوس میں اگر ان چیزوں سے بچا ہوتا تو آج اللہ کے عذاب سے بچ جاتا. لیکن اس وقت اللہ کے عذاب کو نظر سے دیکھ لینے کے بعد، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد افسوس کرنے، آرزویں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. بننے اور سنورنے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور آخرت دار الجزا. ہم جو بھی عمل کریں گے، ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا. اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا. اس دن افسوس کرنے سے، آرزویں کرنے سے، حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن ایک انسان کیا آرزویں کرے گا، اس کی کیا حسرت ہوگی؟ آپ کے سامنے وہی چند آرزویں ذکر کی جائیں گی. اس یاد دہانی کے ساتھ اس ذکر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس دن افسوس کرنے سے پہلے
دنیا ہی میں ہم ان چیزوں کی تیاری کر لیں. قیامت کے دن اس وقت افسوس کرنے سے پہلے دنیا ہی میں ہم اس کی فکر کر لیں تاکہ اس وقت افسوس کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. تو وہ آرزوئیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی آرزو جو ایک مرنے والا انسان آرزو کرے گا قیامت کی دن اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو دیکھنے کے بعد، وہ مسلمان ہونے کی آرزو کرے گا. اور یہ آرزو کافر کرے گا، مشرک کرے گا، جو دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آخرت کے دن پر اس کا یقین نہیں تھا، وہ اسلام قبول نہیں کیا. تو اس وقت اسے افسوس ہوگا. اور کب افسوس ہوگا؟ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، انبیاء کی سفارش سے، اہل ایمان کی سفارش سے، فرشتوں کی سفارش سے بہت سارے اہل ایمان کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ جن کے دلوں میں رائی کے برابر، ذرہ برابر، دانے کے برابر معمولی ایمان بھی ہوگا، ان کو بھی ایمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص، اپنی مہربانی سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جہنم میں صرف کافر اور مشرک لوگ ہی بچیں گے. اب کافر چاروں طرف جہنم میں نظر ڈالیں گے تو ہر طرف صرف کافر ہی کافر نظر آئیں گے. جو بھی ایمان والے تھے وہ کسی طرح سے، چاہے ان کا ایمان کتنا بھی کمزور ہوگا، وہ انبیاء کی سفارش سے، ملائکہ کی سفارش سے، اہل ایمان کی سفارش سے، اللہ کی مہربانی سے، کلمے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب صرف جہنم میں کافر لوگ ہی بچیں گے. اس وقت کافر آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ ہجر کی دوسری آیت. کافر اس وقت تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے تو کسی نہ کسی طرح سے آج وہ جہنم سے نکل جاتے تھے، جہنم کے عذاب سے بچ جاتے تھے. معلوم کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں یہ جو ایمان ہے، توحید ہے، ہمیں جو اسلام کی نعمت ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں نہیں، اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر محنت کے ہم کو یہ نعمت مل گئی. لیکن ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اسلام ہے. اور ایک بندے مومن کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی فکر کرنا ہے وہ اپنے ایمان کی. ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کریں. یہ ایک مومن کی ذمہ داری. اس کی اہمیت اس وقت ہمیں معلوم ہوگی جب ایمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا، لیکن کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا اور صرف آخر میں کافر لوگ جہنم میں بچیں گے. کافر آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن اس وقت آرزو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بدلے کا دن ہے اور دنیا یہ عمل کی جگہ ہے. تو یہ پہلی آرزو ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
دیکھیے یہ توحید کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے سب سے کمتر عذاب والے جہنمی سے کہے گا، سب سے کمتر عذاب والے جہنمی سے اللہ قیامت کے دن کہے گا، اگر تیرے پاس ساری زمین دولت حاصل ہو جائے، ساری زمین کے برابر تجھے اگر دولت مل جائے، تو کیا تو آج جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری زمین کی دولت کو فدیے میں دے دے گا؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب سب سے سخت عذاب ہوگا. اللہ اس سے کہے گا کہ اگر، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جا رہا ہوگا، اللہ اسے سوال کرے گا. جس کا عذاب سخت ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے اللہ کہے گا، اگر پوری زمین کے برابر تجھے دولت حاصل ہو جائے تو کیا تو جہنم کی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر کی ساری دولت فدیے میں دے دے گا؟ فیقول نعم، وہ جہنمی کہے گا کہ ہاں اللہ، میں ساری دولت کو آج کی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے میں دے دوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم. اے ابن آدم، آج تو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کی ساری دولت فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ معمولی اور آسان چیز میں نے تجھ سے طلب کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دنیا میں نے تجھ سے ایک معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، چھوٹی چیز، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک سے بچنا. تو اتنا چھوٹا کام نہیں کر پایا، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکا، شرک کی گندگی میں مبتلا ہو گیا، شرک کے راستوں پر چلا گیا، اور آج تو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کے سارے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہے. معلوم کیا ہوا کہ شرک بہت بری چیز ہے، اور مشرک پر اللہ رب العالمین کبھی بھی مہربان نہیں ہو سکتا. مشرک اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اور ہماری زندگی میں ایمان اور توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کی حفاظت کریں، اور ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ کافروں اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو قیامت کے دن یہ سب سے پہلی آرزو ہوگی. کافر آرزو کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے جہنم سے بچ جاتے تھے. پہلی آرزو. دوسری آرزو، جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے مجرم لوگ، نافرمان لوگ آرزو کریں گے، وہ آرزو کیا ہوگی؟ برے دوستوں سے بچنے کی، بری صحبت سے بچنے کی. اے کاش کہ میں دنیا میں فلاں کی صحبت اختیار نہ کیا ہوتا، اے کاش کہ دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کیا ہوتا. اس وقت حسرت و افسوس کریں گے، آرزو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا، فلاں کی غلط صحبت نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا، فلاں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میں برائی کے راستے پر چلا گیا، فلاں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میری زندگی میں بری عادتیں آ گئی. اس وقت وہ افسوس کرے گا، آرزو کرے گا، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں کو دوست نہ بنایا. لیکن اس وقت آرزو کرنے سے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں،
یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو۔ دیکھیے آگے کیا کہے گا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، حق بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن میں کیوں نہیں مانا، ہدایت کے راستے پر میں کیوں نہیں چلا، توحید کو میں کیوں نہیں قبول کیا، سنت کو میں نے کیوں نہیں اپنایا؟ دوستی کی وجہ سے۔ میرا دوست اس عقیدے پر تھا جس کی وجہ سے اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ نصیحت، ہدایت میرے پاس آ چکی تھی، لیکن اس کی غلط دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں سماج میں جو بس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے صحیح بات کو سمجھنے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ دوستی میں بگاڑا جائے گا۔ کیا تو بھی اسی راستے پر چلا گیا؟ تو بھی فلاں جماعت میں شامل ہو گیا؟ تو بھی فلاں مسجد میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیا؟ تو بھی فلاں چیز کو اپنانا شروع کر دیا؟ لوگ آر دلائیں گے، تانے دیں گے، دوست تانے دیں گے، تو دوستی میں آ کر کے وہ حق بات کو نہیں مانتا۔ آج دنیا میں دوستی نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ قیامت کے دن اسے افسوس ہوگا اور کہے گا، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوں۔ اس کی دوستی نے، نصیحت، ہدایت میرے پاس آ جانے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کا جو طریقہ ہوتا ہے، دوست کا جو عقیدہ ہوتا ہے، دوست کا جو منہج ہوتا ہے، وہی اس کا دوست بھی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ، کہیں غلط دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہے، غلط عقیدے کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی غلط دوستی کا اثر اس کی زندگی میں آ جائے۔ اس لیے کہ دوست کی دوستی کا اثر شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا، اس لیے اس کو اپنی دوستی کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، کیسی ہے اس کی دوستی، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ بہت اہم بات ہے انسان کی زندگی میں، اس کو بنانے میں، سنوارنے میں اور بگاڑنے میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہے۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مرض الموت کا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ دین کی راہ میں، دعوتی میدان میں آپ کا بہت سپورٹ کیا تھا، بڑی مدد کی تھی، آپ کی کفالت کی تھی آپ کے چچا نے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو طالب مرض الموت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ میرے چچا نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، مسلمان نہیں ہوئے، مرض الموت میں ہے، کوشش کریں گے جا کر کے ان کو کلمے کی تلقین کریں گے، ہو سکتا ہے آخری دم مسلمان ہو جائے۔
اس جذبے سے اپنے چچا کے پاس گئے, سرانے بیٹھے, یا عم قل لا الہ الا اللہ, کلمے کی تلقین کی. اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے, یہ ایسا کلمہ ہے کلمہ توحید کہ میں آپ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دوں گا, آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اگر اس کلمے پر آپ کی موت ہو گئی. دیکھیے, ایک طرف سرہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے اپنے چچا کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, دوسری طرف سرہانے اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ ابو جہل, عبداللہ بن ابی امیہ, اس کے دونوں دوست دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ, چچا کلمہ پڑھ لیجیے آپ کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں. اس کے کافر دوست اس سے کیا کہتے ہیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب, ابو طالب کیا آخر میں دنیا سے جاتے جاتے تو باپ دادا کا دین, باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دے گا؟ آر دلا رہے تھے, کافر دوست اسے تانا دے رہے تھے. پوری زندگی تو باپ دادا کی طریقے پر تھا, دنیا سے جاتے جاتے تو باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ تانا دیتے تھے, آر دلاتے تھے, غیرت دلاتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں اگر یہ لولا تعیرنی قریش, اگر قریش کے لوگ مجھے آر نہ دلاتے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تھا, کلمہ میں پڑھ لیتا تھا. معلوم کیا ہوا کہ اگر ابو طالب کے یہ دو غلط دوست ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہاں پر موجود نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان پر اثر کرتی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. غلط دوستی کا کتنا بڑا نقصان کہ آدمی کلمے سے محروم ہو گیا. غلط دوستی کا بہت بڑا نقصان ہے. اسی لیے انسان قیامت کے دن آرزو کرے گا, افسوس کرے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اس لیے کہ اس کی غلط دوستی نے مجھے بھٹکا دیا, گمراہ کر دیا, حالانکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچ بولنے والوں کے ساتھ, جھوٹوں کے ساتھ مت رہو. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں صادقین سے مراد موحدین ہے, اس لیے کہ اس کائنات کی, اس روئے زمین کی سب سے بڑی سچائی, سب سے بڑی صداقت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور سب سے بڑا منکر, سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے, سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مومنوں اور موحدوں کے ساتھ رہو, ان سے دوستی کرو. مومنوں اور موحدوں سے دوستی کرو گے تو تم کو نیکی کے راستے کی طرف لائیں گے. کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرو گے تو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ دوسری آرزو ہوگی. پہلی آرزو قیامت کے دن کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے, اے کاش کہ دنیا میں ہم مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے بچ جاتے تھے. اور دوسری آرزو غلط دوستی سے بچنے کی, کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو. اس لیے دنیا میں ابھی موقع ہے, ہم اپنی دوستیوں کا جائزہ لے لیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے اس پر غور کر لیں, اچھی طرح دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں دوستی کا حق ادا کرنے کے پیچھے غلط دوستوں کی دوستی اور صحبت مجھے بگاڑ دے رہی ہو, راہ راست سے بھٹکا دے رہی ہو. ابھی زندگی میں موقع ہے سنبھلنے کا,
اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کا. اور تیسری چیز بہت اہم چیز ہے. کافر قیامت کی دن مجرم نافرمان جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے, جہنم کے عذاب کے سامنے ان کو لایا جائے گا, تو اس وقت وہ آرزو کریں گے, افسوس کریں گے. کیا کہیں گے؟ ایک تیسری آرزو, کاش کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے. کاش کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے. آج دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کے بجائے ہم غیروں کے طریقے پر جا رہے ہیں. فلاں کا طریقہ, فلاں کا طریقہ, سب سے بہتر طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہوتی ہے, قرآن مجید کی بات, اور سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ. اب دیکھیے تیسری آرزو کیا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے آرزو کریں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 پر 6, 60 پر 7 اور 60 پر 8, 3 آیتیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جب نافرمانوں کو, گنہگاروں کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا, پلٹا پلٹا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں. جہنم کا خطرناک عذاب, جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69-60 پر 9% زیادہ سخت ہے. دنیا کی 1% آگ کی ایک چنگاری, معمولی چنگاری, اس کی بھاپ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 60 پر 9% زیادہ سخت ہوگی, اس آگ میں نافرمانوں کو, گنہگاروں کو پلٹا پلٹا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا. اس وقت وہ چیخیں گے, پکاریں گے اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے, یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. آج یہ عذاب ہم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس بدترین عذاب کے شکار ہم کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. اے کاش کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, کسی دوسری کی اطاعت کی خواہش نہیں کریں گے. اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے ہمارے رب, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی, ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں, اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, ان بڑوں اور بزرگوں نے ہم کو کیا کیا؟ سیدھے راستے سے ہم کو گمراہ کر دیا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی, ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی. ان بڑوں اور بزرگوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. اب یہیں پر بس نہیں ہے, چونکہ ان کی گمراہی کا سبب یہ لوگ بنے, بڑوں اور بزرگوں کے پیچھے جا کر کے یہ لوگ گمراہ ہو گئے, اس لیے وہ لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب, تو ان ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا, جن کے پیچھے پڑ کر کے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا, اے ہمارے رب تو ان کو ڈبل عذاب دے. ضعفین من العذاب, ڈبل عذاب ہے اللہ ان کو دے. ایک تو خود گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیے.
صحیح بات جانتے تھے، حق بات کو سمجھتے تھے، توحید کا راستہ ان کو معلوم تھا، شرک کیا ہے سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی گمراہی کے راستے پر چلتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتے تھے۔ اس لیے اے اللہ یہ ڈبل مجرم ہیں، جان بوجھ کر کے برائی کے راستے پر جاتے تھے، گمراہی کے راستے پر جاتے تھے، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کی طریقے پر جاتے تھے۔ اے اللہ یہ خود برائی کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلتے بھی تھے، لوگوں کو اس راستے پر چلاتے بھی تھے، اس لیے اے اللہ یہ ڈبل مجرم ہے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے ہمارے رب تو ان پر اپنی لعنت برسا، اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دے، تیری پھٹکار ان پر نازل ہو۔ یہ بڑے مجرم ہیں یہ لوگ، حق بات کو سمجھ کر کے بھی نہ یہ قبول کیے اور نہ لوگوں کو حق بات کی دعوت دیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا میں آخرت میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے افسوس کرنے کے بجائے، آرزو کرنے کے بجائے، دنیا ہی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری روزمرہ زندگی کس کے طریقے پر گزر رہی؟ کیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے کوئی بھی ہماری زندگی کا عمل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو وہ عمل بیکار ہے، ضائع ہے، برباد ہے۔ کوئی بھی عمل دیکھنے میں کتنا اچھا ہو، اس کے پیچھے ہم نے کتنی محنت کی ہو، کتنے جذبے سے ہم نے اس کام کو کیا ہو، لیکن وہ عمل اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس میں نہ ہو تو بیکار ہے، برباد ہے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر 30 پر 3 آپ یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، دوسروں کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، اور اس وقت آخرت میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو یہ جہنم کے عذاب میں ہم نہیں آتے تھے۔ تو ہمارے لیے اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی، صرف اللہ اور اس کے رسول، یہاں تک کہ دیکھیے عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام۔ اگر غیر اللہ کے لیے ایک سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے لیے جائز ہوتا کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا تو اتنا بڑا مقام۔ لیکن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر شوہر اس کا کسی غلط چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ غلط کسی نافرمانی کا، کسی گناہ کا، کسی غلط کام پر مجبور کر رہا ہے اپنی بیوی کو، تو بیوی کے لیے اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کسی غلط کام پر مجبور کرتے ہیں تو اولاد کے لیے ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی بھی بڑے آدمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور بعض روایتوں میں فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے، اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے قیامت کے دن آرزو کریں گے، افسوس کریں گے، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا کام ہے نا، یہ کوئی برا کام ہے کیا؟ یہ اچھا کام ہے۔ اچھا کام وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا۔ ہماری نظر میں اچھا ہونا یہ معیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہو، اس لیے کہ اس عمل کو قبول کرنے والا اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا وہ عمل ہو، ورنہ ہماری نظر میں اچھا ہو
اور کتنا بھی جذبے سے محنت سے فکر سے ہم اس میں اس کام کو کریں، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو بیکار ہے، مردود ہے، ہماری محنت برباد ہے۔ قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ 3 آرزویں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ میں 6 پوائنٹ نوٹ کر کے لایا تھا، وقت ہو چکا ہے۔ 3 آرزویں، ایک تو کافر لوگ آرزو کریں گے قیامت کے دن مسلمان ہونے کی، اس لیے ہم اپنی زندگی میں اپنی اسلام کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی قدر کریں، اور ان اسباب سے بچائیں اپنے آپ کو جس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بگڑ سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں شرک نہ آنے دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کی، مومنوں، متقیوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نیک لوگوں سے دوستی کریں، اس لیے کہ برے لوگوں کی دوستی انسان کو برائی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ فلاں کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر کسی بھی عمل میں دیکھنے میں کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو ہمارا عمل بیکار ہے اور ہماری محنت برباد ہے۔ آخرت میں افسوس کرنے کی بجائے دنیا ہی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔